كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے سیشن کی ابتدا ہم کریں گے آیت نمبر 191۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ واو سے ہو رہی ہے، واو حرف عطف ہے، اور جو اگلا فعل ہے وہ فعل امر ہے، وہ اصل میں ہے اقتلوہم۔ یہ جو حمزہ آپ کو واو کے بعد نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر پیش ہے، لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو جب یہ اگلے حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملاتی ہے تو تلفظ سے گر جاتی، تو یہ بن گیا وقتلوہم۔ اگر الگ الگ ہوگا تو واو الگ ہے، اقتلوہم الگ ہے، لیکن پڑھتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے وقتلوہم۔ اور یہ جو اقتلو ہے یہ فعل امر ہے، مبنی اعلی حذف النون ہے۔ اصل میں یہ تھا تقتلون، تو جب ہم نے اس کو امر بنانا چاہا تو اس کی فعل مضارع کی علامت کو ہٹایا، اور جو نون اعرابی ہے رفع کی نشانی ہے افعال خمسہ میں، اس کو ہم نے گرا دیا۔ تو اس صورت میں اس کی جو ابتدا ہے وہ کاف سے ہوئی جو کہ ساکن تھا۔ تلفظ کرنے کے لیے ہم نے شروع میں ایک حمزہ لگائی، اور پھر یہ دیکھا کہ اس فعل کا جو عین کلمہ ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے، پیش ہونے کی صورت میں ہم نے حمزہ پہ بھی پیش لگا دی، تو یہ بن گیا اقتلو۔ واو ہے، واو الجماعہ، یہ فاعل کے لیے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ وقتلوہم کا مطلب ہے انہیں قتل کر دو، انہیں ہلاک کر دو۔ کن لوگوں کو؟ ان سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو مسجد حرام میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، حملہ آور کافر، تو ان کو قتل کر دو۔ حیثو، حیثو یہ ظرف مکان ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر۔ آپ دیکھیں سا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ظرف مکان ہے، مبنی ہے ضمہ پہ لیکن محلاً منصوب ہے۔ ثقفتموہم، ثقف یثقف، یہ باب فرح یفرح سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پا لینا، وجدہ کے معنی میں آتا ہے۔ وہ جیسے
اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ قابو میں آنا، تو اس کے قریب ترین اس کا معنی پڑتا ہے۔ حیثو یعنی جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم انہیں تم پالو، وہ تمہارے قابو میں آ جائیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہی، جب تمہیں اس بات کی شیورٹی مل جائے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ آور ہیں، تو پھر جہاں کہیں بھی تمہارے وہ قابو میں آ جائیں، تمہیں مل جائیں، انہیں قتل کر دو۔ تو اس میں ثقفتمو پہ غور کیجئے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ، یعنی اس کا جو لام کلمہ ہے فا ہے، ثقف، تو یہ ساکن ہے نا، تو یہاں پہ جو حروف ہیں فعل کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، 3 حروف ہیں، سا، قاف، فا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں فعل کے اعراب اس کے آخری حرف کی حرکت پہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ فا جو ہے وہ ساکن ہے، تو ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون، اور اس میں جو تا ہے ثقف تو، یہ جو تا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ میم یہ علامت جمع الذکور ہے، اور اس کے اندر جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں حرف و اشباع، حرف و اشباع، یہ وہ والی نہیں ہے واو الجماع، تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بہ ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم اس میں بھی واو عطف کی ہے، اور اخرجو اخرج یخرج اخراج، یہ کون سا؟ یہ باب افعال ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ خرج۔ جب اس کو آپ باب فعال میں لے کے جائیں گے تو یہ بنے گا اخرج یخرجو۔ تو اخرجو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، مبنی علی حذف النون ہے، اصل میں تھا تخرجون، تو اخرج یخرجو فعل امر کیا اس کا ہوتا ہے باب فعال میں؟ اخرج، تو جمع کیا ہوگا؟ اخرجو۔ اور اس کے اندر جو واو ہے یہ واو الجماع ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بہ۔ تو اس میں ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ثقفتموہم جو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بہ بھی ہے، تو یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ظرف ہے یہ مضاف ہو کے آتا ہے، تو اس کے بعد کی جو جگہ ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد من، تو پھر یہ جو اخرجوہم ہے یہ معطوف ہوگا اپنے پچھلے جملے پہ ثقفتموہم پہ، تو اس کے اعراب بھی وہی ہوں گے۔ من حرف جر ہے، حیثو یہ پھر ظرف مکان ہے، مبنی علی الضمہ ہے، سا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، لیکن محلاً مجرور ہے۔ مجرور کس لیے ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اخرجوکم، اب یہ جو اخرجو ہے اس پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی ہے، اخرجہ
اخرجا اخرجو یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اخرجو، اس کو ہم کہیں گے فعل ماض مبنی علی الضمہ، اور واو الجمع ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، کم ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب مفعول بہ۔ تو یہ جو اخرجوکم ہے یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجرور ہوگا چونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہے، حیثو کے بعد آیا ہے، مصدر کے بعد۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی وہ تمہارے قابو میں آ جائیں، جہاں کہیں بھی وہ تمہیں مل جائیں، جہاں کہیں بھی انہیں تم پالو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اس میں واو کے یا عطف کی ہے، الفتنة مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ، تاکہ اوپر پیش نظر آ رہی ہے، اشد خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، من حرف جر، القتل اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ، فرمایا اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ واو پھر عطف کی ہے، لا الناہیہ نہیں کے لیے آتا ہے، تقاتلو قاتل یقاتلو، اور پھر یقاتلون جمع ہے، تقاتلون جمع مذکر مخاطب ہے، تو یہ جمع مذکر مخاطب تھا تقاتلون، لا الناہیہ لگنے سے نون گر گیا، چونکہ لا الناہیہ جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، تو ہم کہیں گے تقاتلو فعل مضارع مجزوم لأنہ مسبوق بلا الناہیہ چونکہ اس کے پیچھے لا الناہیہ ہے، اور واو الجماعہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے مفعول بہ، ولا تقاتلوہم اور ان کے ساتھ نہ لڑو، ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، عند یہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، مضاف کیا ہے، المسجد مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ اور موصوف بھی ہے، اس کو منعوت کہتے ہیں، اور الحرام اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، اور نعت یا صفت اپنے موصوف اور منعوت کے مطابق ہوتی ہے، وہ چونکہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، حتی یہ حرف جر ہے، یقاتلو یقاتلو فعل مضارع ہے منصوب ہے بأن المضمرہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حتی جو ہے وہ حرف جر ہی ہے تو نحویوں کے نزدیک پھر اس میں ان المضمرہ ہے، یعنی ان چھپا ہوا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اصل میں ایسے ہوگا حتی ان یقاتلو، تو وہ ان کی وجہ سے ان المضمرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے بحذف النون، اور کچھ نحویوں کے نزدیک حتی جو ہے وہ حرف ناصب ہی ہے، تو وہ خود ہی جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے، واو الجماعہ ہے یعنی ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، قم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً
منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں۔ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، قتال نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں۔ فی ہی اس میں، یعنی مسجد حرام میں اگر وہ خود لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو پھر جنگ کرو، اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو پھر نہ کرو، کیونکہ اس شہر کی، اس جگہ کی ایک حرمت ہے۔ فی ہی، فی حرف جر ہے اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، یہ فاطف کی ہے، اور ان آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف شرط جازم ہے، یعنی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ قاتلوکم، قاتل یقاتلو، یہ یہاں پہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاتلو فعل ماض مبنی علی الضمہ ہے، لام کے اوپر پیش ہے، اور واو الجماع ہے للفاعل، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع، فاعل۔ کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بہ۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ قاتلو جو ہے یہ ہے تو فعل ماضی، یہ ایک پورا جملہ ہے، اس کے اندر فاعل ہے، فعل ہے، مفعول بہ ہے، تو یہ محلاً مجزوم ہے، چونکہ یہ جگہ جزم کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے ان شرطیہ جازمہ ہے، اور یہ فعل الشرط بھی ہے، قاتلو اس کو ہم فعل شرط بھی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ تم سے قتال کریں، اگر وہ تم سے جنگ کریں، اگر وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ، یہ فا اس کو رابط بولتے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ یہ فعل شرط اور جواب الشرط آپس میں جوڑتی ہے۔ اب اس میں ہے نا اقتلو ہے اصل میں، تو اس کے اعراب وہی ہیں جو پیچھے اقتلو کے تھے، یعنی یہ فعل امر ہے، مبنی ہے علی حذف النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے تھا تو نون گرانا پڑا، اور واو کیا ہے، واو الجماع ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع، فاعل۔ تو اقتلوہم، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ فعل سے، فاعل سے، مفعول سے پورا ایک جملہ بنا، اس کو ہم کہتے ہیں جواب الشرط ہے، لیکن محلاً مجزوم ہے، چونکہ ان شرطیہ جازمہ ہے، تو اس کا جو جواب الشرط ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، تو یہ محلاً مجزوم ہے، چونکہ فعل ماضی ہے، اور ماضی آپ کو پتہ مبنی ہے۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، لڑائی کریں، فَقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مارو، قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہاں پہ محلاً مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو ایک شبہ جملہ بن گیا۔ یہ شبہ جملہ ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، خبر مقدم ہے۔ جزاء الکافرین، جزاء یہ مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، اور مضاف بھی ہے۔ الکافرین، کافرن کی جو جمع مذکر سالم ہے وہ ہوتی ہے کافرون، کافرین۔ کافرون رفعی حالت اس کی ہوتی ہے، یعنی واو کے ساتھ مرفوع ہوتی ہے، اور نصبی اور جری اس کی حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے آیا الکافرین، یعنی مضاف الیہ ہے، مجرور بالیا، یا کے ساتھ یہ مجرور ہے چونکہ جمع مذکر سالم ہے، مضاف الیہ ہے۔ تو ایسی ہی کافروں کی سزا ہوتی ہے، یعنی کافروں کی جزا، ان کی سزا بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس میں فا پھر عطف کی ہے، ان وہی حرف شرط جازم ہے، شرطیہ جازمہ، اور نون کے نیچے آپ کو ایک زیر نظر آ رہی ہے، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، چونکہ انتہاؤ میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے. تو پچھلا حرف کیا ہے؟ ساکن. فَإِنَّ ہے نا، تو اس کے ساتھ جب اس نے ملایا تو یہاں پہ ہمیں زیر لگانی پڑی. فَإِنِ انْتَهَوْا، انتہاؤ انتہا ینتہی، یہ باب افتعال میں سے ہے. انتہا باب افتعال ہے. انتہا ینتہی منتہن، انتہا اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب باز آ جانا. اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو انتہاؤ کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی علی الفتح، ہا کے اوپر زبر ہے، اور واو الجماع ہے، ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل. تو فعل اور فاعل سے پورا ایک جملہ بن گیا، تو ایک جملہ محلاً مجزوم ہے، محلاً مجزوم ہوگا، لیکن خود یہ فعل الشرط ہے. انتہاؤ فعل الشرط ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس میں جو فا ہے یہ وہی ہے جس کو ہم رابط بولتے ہیں، جو فعل الشرط کو جواب الشرط سے جوڑتا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ لفظ جلالہ ہے، منصوب بالفتح الظاہرہ چونکہ یہ ان کا اسم ہے. غفور اس کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور رحیم اس کی دوسری خبر ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ. تو یہ پورا ایک جملہ ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی جملہ اسمیہ ہے. تو یہ بھی محلاً مجزوم ہوگا چونکہ یہ جگہ جو ہے وہ جواب الشرط کی ہے. معنی کیا ہوں گے کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگلی آیت مبارکہ ہے 193. وَقَاتِلُوهُمْ، اس میں واو عطف کی ہے. قاتلو یہ پھر سے فعل امر ہے. قاتل یقاتل مقاتلہ، یہ باب کون سا ہے؟ مفاعلہ. تو قاتلو فعل امر ہے، اور فعل امر مبنی علی حذف نون ہے، اصل میں تھا تقاتلون، اور واو جو ہے واو الجماعہ، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل. وقاتلو، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بہ، اور ان سے لڑو. وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو. حتی حرف جر ہے اور مبنی ہے. لا تکونا، لا نفی کے لیے آتا ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. اصل میں یہ تھا تکونو، تو نون کے اوپر زبر کیوں آئی؟ حتی کی وجہ سے، کہ اس میں ان چھپا ہوا ہے، ان المضمرہ، یعنی ایسے تھا حتی ان لا تکونا، تو وہ ان محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ ہے. تکونا فعل مضارع منصوب بالفتح الظاہرہ، کس کی وجہ سے؟ بے ان المضمرہ کی وجہ سے. اور یہاں پہ یہ جو تکون ہے یہ ناقص نہیں ہے، یہ تام ہے. یہ فعل مضارع ہے، تام ہے، یہ ناقص، یہ ناسخ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے.
یہ وہ والا نہیں ہے، یہ تام ہے، ناقص نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے فتنتن، اس کا فاعل ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، حتی لا تکون فتنتن، تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، واو عطف کی ہے، یکون آپ نے دیکھا اس کے اوپر بھی زبر ہے، یہ حتیٰ کی وجہ سے، یعنی اس کے بعد جو ان چھپا ہوا ہے. ہم یہ کہیں گے یکون فعل مضارع منصوب بان المضمرہ، تو یہ اصل میں ایسے تھا وَأَن یکون. یہاں پہ یہ جو یکونا ہے یہ فعل ناقص ہے، جس کو فعل ناسخ بھی کہتے ہیں. الدین اس کا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ. للہ لام حرف جر ہے، اللہ لفظ جلالہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، تو یہ شبہ جملہ ہے. للہ شبہ جملہ ہے، تو یہ محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، چونکہ یہ کانا کی خبر ہے. فَإِن تَہَوْا، فعطف کا ہے، اور ان انتہاؤ کے وہی اعراب ہیں جو پیچھے گزرے ہیں آیت نمبر 192 میں. یعنی ان جو ہے وہ شرطیہ جازمہ ہے، اور انتہاؤ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور واو واو الجماعہ ہے، یہ محلن مجزوم. مجزوم کیوں ہے؟ چونکہ جزم کی جگہ ہے. فلا عدوانہ، یہ فاء رابط کے لیے، اور لا عدوانہ یہ لا کیا ہے؟ یہ حرف لنفی الجنس، حرف النافیہ للجنس، جنس کی نفی کرتا ہے. عدوانہ یہ لا کا اسم ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا غور کیجئے کہ لا جو ہے لا لنفی الجنس ہے، عدوانہ یہ مبنی ہے فتح پہ، فی محل نصب ہے، کیونکہ یہ لا کا اسم ہے، لا النافیہ للجنس کا اسم ہے. الا حرف استثناء ہے، الا حرف جر ہے. الظالمین، ظالم کی جمع مذکر سالم ہے، آپ کو پتہ ہے ظالمون ظالمین. ظالمین کیوں آیا؟ چونکہ یہاں پہ مجرور ہے، تو یہ مجرور بالیاء ہے. تو علی الظالمین ایک شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ مطلب یہ ہے کہ جار اور مجرور سے بنا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ لا کی خبر ہے، لا لنفی الجنس کی خبر ہے. اب یہ پورے کا پورا جملہ ان لا عدوان الا علی الظالمین یہ محلن مجزوم ہے، چونکہ یہ جواب الشرط ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں ہے. عدوان کا مطلب ایگریشن، اسالٹ، پھر حملہ نہیں کرنا مگر ظالموں پر. اب ہم شروع سے اس کا ترجمہ کریں گے، تو شروع سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے.
اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے یہاں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا۔ یہ آیات دراصل اذن قتال یعنی جنگ کی اجازت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکہ میں مسلمان ظلم سہتے رہے لیکن انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اب ان پر فرض ہوا کہ وہ ظلم کے خاتمے اور دین کی آزادی کے لیے لڑیں۔ یہاں فتنے سے مراد وہ ظلم و جبر ہے جس کے ذریعے کفار مسلمانوں کو دین سے روک رہے تھے، انہیں مکہ سے نکال دیا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور اللہ کی عبادت سے منع کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی فتنے کو قتل پر ترجیح دے کر بیان کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ دین سے رکنا جسمانی قتل سے بھی زیادہ تباہ کن جرم ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ جملہ رحمت الہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ دشمن اگر باز آ جائے تو کوئی انتقام باقی نہیں۔ پھر فرمایا لا عدوان الا علی الظالمین، یہاں قتل کی اخلاقی حد مقرر کر دی گئی کہ اسلام جنگ کو انتقام یا طاقت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خاتمے کے لیے جائز قرار دیتا ہے۔ تو اسلام کا تصور قتال ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، نہ کہ تسلط کے لیے۔ قتال صرف اس وقت جائز ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے، عبادت گاہیں بند کر دی جائیں اور دین کے پیروکاروں پر زمین تنگ کر دی جائے، یعنی جب انسان کو آزادی ایمان سے محروم کر دیا جائے، اسے زبردستی کفر پر مجبور کیا جائے، تو یہ اس کے جسمانی قتل سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اسلام ایسی فتنہ انگیزی کو ختم کرنا فرض قرار دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے واضح کیا کہ اگر دشمن مکہ میں بھی حملہ کرے تو دفاع کیا جائے، ورنہ وہاں جنگ کی اجازت نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام امن کو بنیاد اور جنگ کو آخری ضرورت سمجھتا ہے۔ جیسے ہی دشمن ظلم سے باز آ جائے، تلوار نیچے رکھ دی جائے۔ یہ اصول دنیا کے کسی اور نظام جنگ میں نہیں ملتا۔ یعنی نظام زندگی میں کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف انسانوں کو غلام بنائے۔ یہ دین للہ کا مفہوم ہے، خدا کی بندگی میں آزادی۔ آج بھی فتنہ صرف یہ نہیں کہ کافر مکے میں فساد برپا کرے اور ان پر چڑھائی کی جائے، بلکہ ہر اس جگہ ہے جہاں ایمان دبایا جائے، حق کی بات کو روکا جائے یا سچ بولنے والے کو سزا دی جائے۔ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن حدود کے اندر، بغیر زیادتی کے، بغیر نفرت کے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں، قلم، زبان اور کردار سے بھی کیا جاتا ہے تاکہ دنیا سے فتنہ یعنی جھوٹ، جبر اور نفاق مٹ جائے۔ اللہ نے قتال کو مقصد نہیں بلکہ عدل کا ذریعہ بنایا۔ جنگ کا انجام غلبہ دین نہیں بلکہ امن و انصاف ہونا چاہیے، اور جب دشمن باز آ جائے تو بدلہ نہیں بلکہ معافی اسلام کی پہچان ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم نے اس
ان آیات مبارکہ کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو کل انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اگلے سیشن میں۔ وما علینا الا البلاغ۔